بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو ہم یہ اسباق پڑھ رہے تھے آسان عربی گرامر کے، آج چھٹا سبق ہے ہمارا۔ تو میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا حالت، حالت جو کہ رفع نصب جر ہے۔ رفع آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی فی الحال کے لیے پیش ہوتا ہے، نصب جو ہے زبر ہوتا ہے، اور جر جو ہے وہ زیر ہوتا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ رفع کا مطلب ہوتا ہے پیش، نصب کا مطلب زبر ہوتا ہے، اور جر کا مطلب زیر ہوتا ہے۔ اس کی قسمیں ہیں وہ آپ کو آگے معلوم چلیں گی، ابھی کے لیے آپ اتنا سمجھ لیجیے۔ تو بھی حالت کی بیان ہو رہی ہے، یہ حالت بیان ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک اہم ترین بات یہ بتا رہے ہیں کہ حالت کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ بتا رہے ہیں ہر اسم کے مرفوع منصوب یا مجرور ہونے کی وجہ ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی اسم کیوں مرفوع ہوتا ہے، کیوں منصوب ہوتا ہے، کیوں مجرور ہوتا ہے، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ اگر اسم مرفوع ہے تو فاعلی حالت میں ہوگا، فاعلی حالت میں ہوگا مطلب سبجیکٹ ہوگا۔ اسم اگر منصوب ہے تو مفعولی حالت میں یعنی آبجیکٹ ہوگا۔ اسم اگر مجرور ہے تو اضافی حالت میں یعنی اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ گرامر میں بہتر فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عبارت پر غور کیا جائے کہ اس میں اسم کون کون سے ہیں، اسم کی حالت کیا ہے، اور اس حالت میں ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو جب بھی عبارت پڑھی جائے گی ترجمہ کرنے کے لیے تو یہ ضرور غور کیا جائے گا کہ اسم کس حالت میں ہے، تاکہ ترجمہ اچھے سے ہو سکے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ حالت کا تعین، یعنی حالت کا پتہ کیسے چلے گا، ہم کیسے بتائیں گے یہ حالت کیا کون سی ہے اور اس سے کیا ترجمہ کریں۔ اردو کے اس جملے پر غور کریں، مدد کی حامد نے زید کی، مدد کی حامد نے زید کی۔ فاعل کا تعین، یعنی فاعل کو پہچاننے کے لیے سوال کریں، کس نے مدد کی، تو جواب کیا آئے گا، حامد نے مدد کی، حامد نے مدد کی، تو جواب ملے گا حامد نے۔ مفعول کے تعین کے لیے، نہیں مفعول کو جاننے کے لیے سوال کریں، کس کی مدد کی، تو جواب ملے گا زید کی۔ تو اس کو بتانا چاہ رہے ہیں چنانچہ جواب سے یہ معلوم ہو کہ جس لفظ کے ساتھ نے لگا ہو، یعنی اردو میں جس لفظ کے ساتھ نے یہ لگا ہو اردو میں تو وہ فاعل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے حامد نے، تو حامد نے میں نے جو لگا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حامد کیا ہے، فاعل ہے، سبجیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس لفظ کے ساتھ کو لگا ہو، کو یا کی یہ لگا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، جیسے زید کی، وہ کیا ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی انہوں نے جو ہے علت، ایک بہت اچھی سی علامت بتا دی کہ اگر اردو میں کسی لفظ کے ساتھ نے لگا ہوا ہے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ فاعل ہے، اور اردو میں اگر کسی لفظ کے ساتھ کو یا کی لگا ہوا ہے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ مفعول ہے، وہ آبجیکٹ ہے۔ تو یہ تو بہت آسان کر دیا انہوں نے۔ اب جملے کی ترتیب بدل دیں، اب آپ یوں کریں کہ مدد کی زید کی حامد نے، مدد کی زید کی حامد نے۔ تو دیکھیے اب بھی اس کا ترجمہ جو ہے ہم نے الٹ پلٹ کر دیا، ہم نے زید کی یہ پہلے رکھ دیا اور حامد نے یہ بعد میں، پھر بھی ترجمہ جو ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ حامد اب بھی فاعل ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے۔ اگر ہم جملے کی ترتیب کو بھی بدل دیں، اس کے سیکوینس کو ہم آرڈر کو چینج کر دیں، پھر بھی ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ حامد فاعل ہے اور وہی فاعل رہے گا، وہ نہیں بدلے گا، اور زید جو ہے مفعول رہے گا، آبجیکٹ رہے گا، وہ بھی نہیں بدلے گا۔ یہی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نے اور کو اس کا بہت جو ہے اس میں اہم رول ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ساتھ میں، ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اہم بات یہ ہے کہ حرف نے اور کو کس کے ساتھ آ رہا ہے وہی فاعل اور مفعول کا تعین کرے گا۔ تو اسی سے پتہ چلے گا کہ فاعل اور مفعول کون ہے۔ اب یہ آگے جو ہے بتا رہے ہیں کہ اعراب کا تعین میں جو ہے آگے بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں نے اور کو کے لیے الگ سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، یہ کام اعراب کی مدد سے لیا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا اعراب کسے کہتے ہیں، کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے نصرہ میں را، نصرہ میں را، حامدن میں دال، اور زیدن میں دال۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اعراب ہے، یہ کیا ہے، اعراب ہے۔ آگے انہوں نے بہت اچھی بات بتائی ہے،
آپ اعراب کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ یعنی اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اردو میں تو ہم نے اور کو کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن عربی میں نے اور کو کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہم اعراب کی مدد سے کر رہے ہیں۔ ہم جو پتہ لگا رہے ہیں فاعل اور مفعول کا، وہ اعراب سے پتہ لگا رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے اعراب کتنا اہم ہے۔ جیسے نصر حامد زیدن جو اوپر آیا تھا پیچھے والے صفحے پر، پیچھے والے پیج پر، اور ہم نے ترتیب بدلی، نصر زیدن حامد، تب بھی ترجمہ وہی رہا اور فاعل فاعل رہا، مفعول مفعول رہا۔ دونوں صورتوں میں حامد فاعل ہے اور اس کو تنوین پیش سے اس کی ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زید مفعول ہے اور اس کی تنوین زبر سے ظاہر ہو رہی ہے، ظاہر کیا گیا ہے اس کو۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اگر اسم واحد ہے تو فعل پیش سے ظاہر ہوگا مفعول زبر سے، یعنی فاعل کی صورت میں اسم مرفوع اور مفعول منصوب ہوگا۔ یہاں پہ دوسری بحث آ گئی، تو یہیں ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔